بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارتباط معاشرے کا دیکھنا ہے تو بیوی سے پوچھے، ان سے بہتر تو کوئی خاتون نہیں، کوئی کردار نہیں۔ نابینا شخص گھر میں آتا ہے رسول خدا کے ساتھ تو بیوی حجاب کو کامل کرتی ہیں۔ رسول خدا کہتے ہیں بیٹا وہ نابینا ہے، کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا مگر میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ خوب کتنا انسان کی نگاہیں امپورٹنٹ ہیں، مگر اتنا ہی آج ستیہ ناس ہو چکا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں یہ جو مصیبت ہے یہ کتنا انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ دوسری طرف جب بیوی سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، تو بیوی کیا فرماتی ہیں؟ خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے، کیونکہ بہرحال ابتدا گناہ کی نگاہوں سے ہوتی ہے۔ اگر پہلی نگاہ میں ہی انسان خوف خدا رکھ لے تو خود بخود چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، اور معاشرہ آپ کے سامنے ہے ذہن موجود۔ پہلی چیز یہی ہے تربیت، اور انسان اس تربیت کے ساتھ ہی اپنے گھر کو بہتر کر سکتا۔ دوسری چیز ایک خاتون کے کردار میں اس کا زوجہ ہونا، اس کا لائف پارٹنر ہونا، اس کا ہمسر ہونا ہے۔ جب ایک خاتون اپنے گھر میں جاتی ہے تو وہاں اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ شوہر اس کی پہلی ذمہ داری ہے، اس کی آنے والی نسل اس کی پہلی ذمہ داری ہے، اس کا وہاں کردار کیسا ہے۔ بیوی جب اپنے گھر میں جا رہی ہیں، آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے صدر اسلام کے اندر اتنی دولت، اتنے خزانے نہیں تھے۔ رسول خدا کے حالات بھی آپ کے سامنے تھے، مدینہ کے حالات، کس طریقے سے مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کرتے ہیں۔ جب بیوی کی شادی ہوتی ہے تو چند چیزیں ہیں کہ جو مولا کائنات کے گھر کے اندر ہیں۔ قریش کی خواتین نے خاتون اول کو طعنے دیے کہ اتنے آپ کے رشتے تھے، مگر آپ نے علی کا انتخاب کیا کہ جس کے گھر کی دیواریں بھی کچی ہیں، لیکن بیوی یہی فرماتی ہیں کہ میں نے علی سے بہتر شوہر کسی کو نہیں پایا۔ خوب یہاں اللہم صلی علی محمد۔ تو آج کیا ہم اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ جب وہ کل کو کسی کے گھر جائیں، اور مشکلات اور سختیاں تو سب کے لیے ہیں، کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج ایک شخص ایسا ہے کل اس کے ساتھ کوئی پریشانی ہوگی پریشانی ہے، زندگی ہے۔ تو مصیبتوں کے اندر کردار ادا کرنا اصل کردار ہے۔ جب انسان کے اوپر مشکل آئے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصل کیفیت کیا ہے، اور اس کا رابطہ خدا کے ساتھ کیسا رابطہ ہے، کتنا بہترین رابطہ ہے کہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، اور جب مولا کائنات کو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں نہیں ہے تو فرماتے ہیں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ جو چیز آپ کے لیے سخت ہو میں آپ سے تقاضا کروں۔ یہ کردار آج معاشرے میں کہاں ہے؟ آج تو آپ کے سامنے ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے بھی پبلک کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی ہے۔ انسان جو ہے وہ مشکلات میں، قرضوں میں دبا ہوا چلا جاتا ہے، لیکن آج آپ کے سامنے یہ سب پہلی تربیت کے اثرات جو ہیں وہ زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی خاتون کا شوہر کردار اس کا اچھا نہ ہو، اخلاق اس کا نہ۔ صدر اسلام گزرنے کے بعد کسی ایک خلیفہ کے دور کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک وزیر تھا، گزر رہا تھا کہیں سے عرب کے ریگستان سے، تو شدید رستے میں اس کو پیاس لگی، دیکھا اس نے ایک جگہ خیمہ لگا ہوا ہے، اور وہاں دیکھا تو ایک عرب خوبصورت سی خاتون تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ ان سے تقاضا کیا اس نے پانی کا، اس نے کہا پانی نہیں ہے، دودھ ہے، اگر پینا ہے تو پی لو۔ اس کو دیا گیا۔ بہرحال اس نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پہ آیا، عمر بھی زیادہ ہے، شکل بھی اچھی نہیں ہے، اترتے ہی اس کا اخلاق کتنا برا، مگر یہ خاتون مجھے پینے کو پانی نہیں دے رہی تھی، مگر وہ پانی لے کر اس کے پاؤں کو دھو رہی ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اس کا شوہر ہے۔ بعد میں نے اس خاتون سے بولا کہ تم اپنے آپ کو دیکھو اور اس شوہر کو دیکھو، اس کا اخلاق بھی اچھا نہیں ہے اور تم اس کے لیے اپنے آپ کو۔ تو کہا مگر تم نے رسول خدا کی حدیث نہیں سنی کہ جو خاتون اپنے شوہر کے اخلاق کو برداشت کرتی ہے
خدا اسے قیامت میں کتنی جزا دے گا۔ خب یہ بھی ضروری ہے کہ بہرحال آج معاشرے میں دونوں طرف ایسے ہی ہے، دونوں کو بہرحال، آج تو معاشرہ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں میاں بیوی میں ناراضگی ہو تو شام تک معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا، ابھی تو ناراضگی ہو تو شام تک تو اپنے گھر جا چکی ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ کمیونیکیشن، یہ موبائل ہے، تو یہاں ایک پرابلم ہوتی ہے 10-15 لوگوں کو ویسے ہی پتہ چل جاتی ہے۔ زانے محترم، خوب تربیت ہے، اخلاق ہے، بہرحال انسان ہے، معصوم تو نہیں ہے، خطا تو ہوگی، آواز بھی بلند ہوگی، اور بہرحال معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے فرسٹریشن ہے، اضطراب ہے، 100 چیزیں ہیں۔ یہاں تربیت، ایک شہید تم نہیں، جو 8 سال عراق کی جو جنگ تھی اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کیمیکل بومبنگ کی گئی، اور وہ کیمیکل بومبنگ ایسی تھی کہ جس سے بدن کے اوپر اثرات تھے، تو جو لوگ زخمی تھے وہ ویسے تو سالم تھے، لیکن اس کیمیکل کی وجہ سے ان کی روح کے، ان کے بدن کے اوپر ایسے اثرات ہوئے کہ وہ اچانک سے بگڑ جاتے تھے۔ تو ایک شخص تھا جو کہ زخمی تھا، اور اس کی حالت ایسی ہوتی تھی جب اس کے اوپر یہ طاری ہوتی تھی تو وہ اس کے سامنے جو بھی ہوتا تھا وہ اس کو مارتا تھا۔ تو اس کی زوجہ سے جب پوچھا گیا کہ اس کے چہرے پر زخم تھے اور اس حالت میں، تو اسے کہا کہ تم جو ہے وہ کمرے سے فرار کیوں نہیں کر جاتی کہ جب تمہارے شوہر پہ ایسی کیفیت ہوتی ہے؟ کہا کہ اگر میں کمرے سے جاؤں گی تو یہ اپنے آپ کو مارے گا، تو بہتر ہے کہ یہ مجھے مار لیا کرے۔ خوب یہ کردار ہے انسان محترم، اس امتحان میں کہ جو اللہ نے ڈالا ہے اس میں صبر کر۔ بیماری شوہر کی ہو، بیماری بچے کی آ جائے، مشکلات بچوں کی آپ کے سامنے ہے، خوب یہ صبر کہاں سے آئے گا؟ خوب یہ تربیت کا حصہ ہے، یہی چیز معاشرے کو بناتی ہے۔ جہاں معاشرہ ترقی کر رہا ہے وہاں آہستہ آہستہ یہ چیزیں معاشرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے کیونکہ ہم تربیت ہی نہیں کر رہے، تربیت جو ہے وہ معاشرے کی کوئی اور کر رہا ہے۔ بہرحال بیٹی، زوجہ، اور تیسرا کردار ایک خاتون کا ماں کا کردار ہے۔ ماں کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج اگر ہم جہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر اہل بیت کے اندر اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں تو اس میں پہلا کردار ہماری ماؤں کا ہے۔ اگر ہماری ماؤں نے ہمیں اپنے رحم میں رکھ کر مجلسوں میں شرکت نہ کی ہوتی تو آج ہم اس ذکر میں بیٹھے نہ ہوتے۔ چھوٹے تھے تو ہمیں لے لے کر جو ہے وہ مجلسوں میں جاتی رہی، خوب یہ انہی کا کردار ہے۔ لیکن ہم بھی افسوس کے ساتھ آج اولاد بھی وہ صلہ نہیں دیتی والدین کا، خاص طور پہ ماں کا۔ روایات کہتی ہیں کہ جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنے ماں کے ہاتھوں کو بوسے دیا کرو۔ ہم میں سے کتنے اپنی ماں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں؟ کتنے اس نے اپنے ان ہاتھوں سے زحمت کی ہوئی ہے ہماری تربیت کے لیے؟ خود جو ہے وہ گیلے میں سوتی ہے اور ہمیں سوکھے میں جو ہے وہ لٹاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر۔ بہرحال جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے پاس فرصتیں ہیں، جن کی ماں دنیا سے چلی گئی وہ صرف بہرحال ان کی مغفرت کی دعائیں کر سکتے ہیں۔ ایک شخص کی جیسے لائف آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس، تجربہ ہوتا ہے، انسان ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوما میں چلا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، بہت سارے لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے عالم برزخ کا، وہ عالم برزخ میں جاتے ہیں اور بہرحال زندگی ہوتی ہے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ ایک شخص جو بہرحال ایک پروگرام میں بتا رہا تھا کہ جب میرا حادثہ ہوا، میں کوما میں گیا، تو مجھے ایک ٹنل میں، ایک جو ہے وہ سرنگ میں میں نے دیکھا کہ میں دوڑ رہا ہوں اور مجھے دور سے روشنی نظر آ رہی ہے، جبکہ ایسا کوئی خوفناک منظر نہیں تھا، لیکن مجھے ایک آواز آ رہی تھی اور وہ آواز تھی ماں ماں ماں۔ اور پھر اچانک سے مجھے اس ٹنل سے اٹھایا گیا اور جیسے فلم چلتی ہے، مجھے میرے بچپن سے میری جوانی تک، مجھے پوری زندگی کی ایک اینگل سے، اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک کیمرہ آپ کو یہاں سے دیکھ رہا ہے، ایک کیمرہ آپ کو وہاں سے، انسان کی زندگی میں 360 ڈگری کیمرہ ہے، یعنی ہر طرف سے کیمرہ ہے۔ تو زندگی میں بھی ایسے ہی ہے، مطلب کوئی اگر آپ کو جانتا ہے تو آپ کا دوست ہے، جتنی دیر آپ سے دوستی ہے اتنا اس کا کیمرہ آپ کے لیے آن ہے۔ تو کہا مجھے زندگی کا ایک کیمرے سے میری زندگی دکھائی گئی، اور وہ کیا تھی؟ صرف مجھے یہ دکھایا گیا
کہ میں نے اپنی بچپن سے اپنی جوانی تک کبھی اپنی ماں کو محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا.